لوگ 5 اگست 2019 کے فیصلے سے ناراض ہیں. لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کی زمین جو ہیں وہ بھی جا رہی ہیں. سیاست میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کو یوٹی بنا دیا. ہر ایک شخص پکارا لائیں گے دوبارہ پھر امن کا پرچم لہرے گا گھر گھر خوشحالی آئے گی اس خوف ہراس کی بستی میں خوشیوں کے سامن لائے گی کشمیر کا دامن انصاف کا میزان دلدار پکارو اس بار پکارو. یہ بات کرے گے ایوان تک جب یہ جائے گے وہاں پارلیمنٹ جب بھی جائے گے یہ بات کرے گے. یہ بولنے والا بندہ ہے. ہمیں نیشنل کانفرنس ٹھیک لگا ہے اس لیے ہمارا ووٹ انشاءاللہ اور ہمارا نیشنل کانفرنس پہ ہی ہے. ووٹ جائے گا ڈیولپمنٹ کے لیے جو انہوں نے پچھلے 17 سالوں سے کام کیے ہیں اس کے لیے جائے گا. نیشنل کانفرنس ہے ہم انشاءاللہ انہی کو ووٹ دیں گے انہی کو جتوائیں گے. آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نو یور کینڈیڈیٹ. آج کے ہمارے مہمان ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر میاں الطاف احمد صاحب جو اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی سے چناؤ لڑ رہے ہیں. میاں صاحب نے آج تک جو بھی الیکشن لڑا ہے وہ جیت کے آئے ہیں. میاں صاحب آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. 2019 کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور یہ باقی الیکشن سے کس طرح مختلف ہے؟ نہیں، کافی ڈفرینس ہے. بالکل پارلیمنٹ کا الیکشن بالکل ڈفرینٹ ہے، اسمبلی کا الیکشن بالکل ڈفرینٹ ہے، اور خاص طور پہ جس پارلیمنٹ سیٹ سے میں لڑ رہا ہوں اس کا حولیہ اتنا بگاڑ دیا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے لیے تو پرابلم ہے ہی ہے، ووٹرز کے لیے اتنی پرابلم پیدا کی ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی. ڈیلیمیٹیشن میں جو اننت ناگ کی کانسٹیچوئنسی تھی اس کو جموں کے کچھ اور علاقے ایڈ کیے گئے اور ایک نئی کانسٹیچوئنسی اننت ناگ راجوری کانسٹیچوئنسی بنائی گئی ہے. آپ کی نظر میں یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط، اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں بات ہے کہ یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ راجوری پونچھ کو اننت ناگ کے ساتھ لگایا جائے. اب کہاں پہ وچی ہے، کہاں پہ لارنو ہے، کہاں پہ ڈورو ہے اور کہاں پہ بدل ہے. نوشہرہ جموں کے ساتھ ملتا ہے، پھر بفلیاز کہاں ہے، پھر بالا کوٹ کہاں ہے، پھر منڈی کہاں ہے. تو اتنی زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ اس طرح کی تقسیم کا یا اس طرح کی کانسٹیچوئنسی کا تو کسی کو نہ کبھی الیکشن کمیشن نے یہ ڈیلیمیٹیشن نے کبھی کہا نہ لوگوں کی. یہ تو ایک سرپرائز تھا سب کے لیے. پھر جب یہ فیصلہ ہوا کمیشن کی طرف سے اور انہوں نے اس کے بعد جو سیٹنگز کی، مجھے تو نہیں تھا اس وقت کہ مجھے پارلیمنٹ میں لڑنا ہے یا میں اس کانسٹیچوئنسی سے نہیں تھا، لیکن ہر پارٹی کے آدمی نے، ہر انٹلیکچوئل نے، ہر وکیل نے اس وقت اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اور کمیشن کو کہا بھی تھا. لیکن کمیشن بدستور اپنے فیصلے پہ قائم رہا. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک لحاظ سے بی جے پی کو نقصان کرے گی. لوگوں کو اس فیصلے سے بڑی ناراضگی ہے کہ ہماری سیٹ کے ساتھ یہ کیا گیا. اب مغل روڈ بند رہتی ہے تو 6 مہینے تو ان کا آپس میں بھی کوئی کنیکشن نہیں رہے گا. تو ظاہر ہے کہ کنگن جیسے پلین علاقے سے اٹھ کے اتنے بڑے علاقے کو دیکھنا کرنا یہ کافی مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. میاں صاحب، اس الیکشن میں آپ کون سے ایشو لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، چاہے وہ راجوری کے ہو چاہے وہ کشمیر ڈویژن کے ہو، جو آپ کے کانسٹیچوئنسی میں فال کر رہے ہیں؟ سب سے تو جو میں جہاں بھی گیا اس وقت تک تو میں نے جو ریڈ کیا وہ یہی ہے کہ لوگ 5 اگست 2019 کے فیصلے سے ناراض ہیں. انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ ایک فل فلیج اسٹیٹ کو آپ 2 یوٹی میں باندھ دو تو جس کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو ہمارا پہلا پارٹی کا ہو، لوگوں کا ہو، میرا اپنا ہو، ہماری پہلے یہی پولیٹیکل ایشو ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے، اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ
باور لوگ کروائیں گے اس الیکشن میں، اور پہلے بھی DDC کے الیکشن میں باور کروایا ہے کہ یہ فیصلہ ان کا غلط تھا اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا ہمارا ایشو جو ہے وہ لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس وقت، ہم ان کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ ہمارا یہ ہے، اور ہم جہاں بھی گئے لوگوں نے بھی کوئی ہمیں اتنا پانی بجلی سڑک کا نہیں کہا جتنا انہوں نے، جس نے بھی تقریر کی، جس نے بھی بات کی، اس نے یہی کی، اسی سلسلے میں بات کی۔ تو وہی ہماری پریارٹی ہے۔ باقی اگر آپ رجوری پونچھ کی بات کہیں گے تو ان کو بھی یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، لیکن ان کے مسئلے بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں اس علاقے کو، بارڈر ایریا ہے، سب سے ابتر حالت جو ہے وہاں پہ وہ سڑکوں کی ہے۔ اگر کوئی پونچھ سے جموں جائے گا تو اس کی اتنی بری حالت ہو جاتی ہے، پورا روڈ کا سٹریچ۔ رجوری میں آپ پونچھ ڈسٹرکٹ میں کہیں انٹیریئر روڈز کو دیکھیے، کوئی روڈ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو مغل روڈ تو بن گئی، لیکن جب تک مغل روڈ پہ ٹنل نہ بنے تاکہ وہ 12 مہینے چلے، تب تک لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی وہاں پہ اس کے بارے میں بھی یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جو ہماری پریارٹی میں ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ رجوری پونچھ میں خاص طور پہ جو سڑکوں کے ہائی ویز کی بات ہے، بہت ہی پور کنڈیشن ہے، بہت ہی مشکلات میں ہیں لوگ۔ پھر اس ٹنل کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ یہاں ایون جو کوکرناگ سے چھاترو کشتواڑ وغیرہ میں ایک ٹنل کا پرپوزل ہے، کئی سالوں سے سن رہے ہیں، تو وہاں بھی لوگ کافی چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی اس کی بھی سینکشن ہو، اس کو بھی منظور کیا جائے، اس کا کام بھی شروع کیا جائے۔ تو ان علاقوں میں رجوری پونچھ میں تو انفراسٹرکچر کی، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں کہتا ہوں کہ وہاں سڑکوں کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کی بری حالت ہے، وہاں اسکولوں کی بری حالت ہے، وہاں ابھی تک 75 سال میں پانی کی سکیمیں جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں، وہ لوگوں تک نہیں پہنچتی ہیں، ایریگیشن کا سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشن کے سسٹم میں بہت ٹیلنٹ ہے ان لوگوں میں، لیکن انفراسٹرکچر کی کافی کمی ہے۔ تو وہاں وہ مسائل بھی ہیں، وہ مسائل یہاں بھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ مسئلہ ہمارا امپورٹنٹ، میں یہی فیل کرتا ہوں یا جو فیڈ بیک لیتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں 5 اگست 2019 کے۔ آپ کی نظر میں 2019 کے بعد سیاست میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے بدلاؤ ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کو یوٹی بنا دیا، تو اس فیصلے سے سیاستدان بہت زیادہ مایوس ہوئے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر 5 اگست 2019 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ مین سٹریم کے جو ہیں، کچھ کو گھر میں بند کیا، کچھ کو سری نگر میں بند کیا، اس کے علاوہ بھی تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ جو ایک پہلے آزادی کا ماحول تھا یہاں پہ، اس میں بھی کمی آئی ہے جہاں تک ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا کہیں۔ اور ابھی تک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کم اس لیے بھی تھیں کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن کروائیں گے نہیں کروائیں گے، اسمبلی کے کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے۔ تو اب سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے، تو اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ظاہر ہے کہ بڑھی ہیں اور آگے بڑھیں گی۔ پہلے تو کوئی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا مطلب بھی نہیں تھا۔ میاں صاحب، جب 2019 میں آرٹیکل 370 کو اسکریپ کیا گیا اور جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں بانٹا گیا، تو اس کے بعد یہاں کے جو ایم پیز تھے، جو پارلیمنٹ میں تھے، چاہے وہ لور ہاؤس ہے یا اپر ہاؤس ہے، تو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹھیک طریقے سے جموں کشمیر کی ترجمانی نہیں کی ہے۔ تو آپ جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے کا رخ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے مسائل کیسے اٹھائیں گے، کیسے ابھاریں گے پارلیمنٹ میں؟ میرے سے اننت ناگ سے میں ہوں، میرے مد مقابل جو ہیں وہ 2 بار پارلیمنٹ میں گئے ہیں، رہی ہیں۔ تو یہ فیصلہ میں ان لوگوں پہ ہی چھوڑتا ہوں کہ انہوں نے یہاں کی اقتصادیات ہوں، یہاں کے سیاسی خاص طور پہ مسئلے ہوں،
تو یہ لوگوں پہ میں فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ انہوں نے کتنے کنٹریبیوٹ کیا اور کتنی یہاں کے لوگوں کی وہاں ترجمانی کی. میں تو نیا آیا ہوں تو مجھے تو ابھی آزمایا نہیں ہے، لیکن جو میں 5 بار یہاں اسمبلی میں رہا کنٹینیوسلی، تو وہاں لوگوں کو جو لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے جو بھی رول ملا چاہے حکومت میں کرنے کا یا اپوزیشن کا، وہاں میں نے لوگوں کی بڑے اچھے طریقے سے ترجمانی کی، جس کی وجہ سے ہی مجھے جیت ہوئی. تو اب بھی میری پریارٹی جو ہوگی وہ یہی مسائل ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا سیاسی مسائل ہوں، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہوں، اب اننت ناگ ہے، پہلگام ہے، وہاں انوائرمنٹ کے بڑے ایشوز ہیں، ان کو بچانے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو یہ ساؤتھ میں ٹورزم کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں ٹورسٹ آ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس کوئی اس کے بغیر روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، اور نوکریاں نہیں ہیں یہاں کے لوگوں کی. 5 اگست 2019 کے بعد ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. زمین جو ہیں لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کی زمین جو ہیں وہ بھی جا رہی ہیں، جو پہلے حق تھا یہاں پہ زمینوں کا تھا، ان کا تھا. تو ہماری پریارٹی یہی رہیں گی کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں عوامی مسائل جو ہیں، سیاسی مسائل جو ہیں، میں ان پہ اچھے طریقے سے میں وہاں ترجمانی کر سکوں اور کہہ سکوں. اور مجھے یقین ہے کہ جس امید سے لوگ مجھے بھیج رہے ہیں، میں اگر وہاں جاتا ہوں تو میں پوری کوشش کروں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو گلہ نہیں رہے گا میرے ساتھ. میاں صاحب، آپ کی نظر میں اس الیکشن میں آپ کی کانسٹیچوئنسی میں ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی الیکشنز میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے کشمیر کی کانسٹیچوئنسی میں بہت کم رہا ہے، تو اس الیکشن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جس طرح لوگ ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں، ہمیں ملنے آ رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ رہے گا، جو میں فیل کرتا ہوں گراؤنڈ پہ. ہو سکتا ہے کچھ اسپیسیفک ٹاؤنز وغیرہ میں نہ رہے، لیکن اوور آل لوگوں کا موڈ ہے ووٹ دینے کے لیے. میاں صاحب، آپ کی کیا اپیل رہے گی ووٹرز کو، اپنے ووٹرز کو جو اس کانسٹیچوئنسی میں فال کر رہے ہیں؟ اس سے تو میری یہی اپیل رہے گی کہ ان کو آنا چاہیے، اپنے ووٹ کا حق کا وہ استعمال کریں گے تو وہ ایک ضروری بات ہے. یہ الیکشن بھی اسی لیے ہو رہے ہیں، تو وہ اس وقت ان کے پاس ووٹ ہی ایک ہتھیار ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی ہم یہ کہیں کہ کوئی ہڑتالیں کرو، کوئی پتھر مارو یا کچھ کرو. ہم بھی ووٹ کی اپیل ہی کر رہے ہیں کہ لوگ پرامن طریقے سے آئیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں. 2019 میں بی جے پی نے جموں کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے، اور اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہاں اس فیصلے سے لوگ بہت خوش ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے کشمیر کے 3 سیٹوں سے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا ہے. کیا آپ کی نظر میں یہ جو کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرنا خود ان کے دعووں کی نفی کر رہا ہے؟ بالکل وہ اپنے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ فیصلہ بھی 5 اگست کا غلط تھا اور یہ ڈیلیمیٹیشن بھی غلط تھا، تو وہ سوچتے تھے لوگ ہمیں سپورٹ ہی نہیں کریں گے، تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوئے. میں بھی حیران ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ میرے لیے بھی سرپرائز ہے کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. حالانکہ ان کی پوزیشن اس سیٹ پہ اچھی تھی، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیت سکتے تھے، لیکن یہ تھی کہ اچھی پوزیشن تھی. مجھے تو یہی لگتا ہے نا کہ بی جے پی اندر سے یہ بات سمجھ رہی ہے کہ اس فیصلے سے لوگ خوش نہیں ہیں، چاہے جموں کے ہیں چاہے کشمیر کے ہیں. اسی لیے بی جے پی کو بہت ٹف فائٹ ملی ہے اودھم پور سیٹ پہ، بہت ٹف، جس کا وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. اور جموں میں بھی ان کے لیے بڑا ٹف ہو رہا ہے. تو بی جے پی کو یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ان فیصلوں سے لوگ خوش نہیں ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. میاں صاحب، پرائم منسٹر نریندر مودی نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے الیکشن ریلی کے دوران منگل سوتر کے بارے میں، اور کچھ اور کنٹروورشل ایشوز اٹھائے مسلمانوں کے حوالے سے. تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو جو کافی کنٹروورشل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کی اس پہ میں تو ان کو کیا ایڈوائز کر سکتا ہوں، لیکن وہ دیش کے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، سب ان کو پرائم منسٹر مانتے ہیں، میرے ماننے سے یا نہ مانتے. ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی جو بھی بات ہو وہ سیکولر انڈیا کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ ہندوستان میں جو لوگ بھی رہیں، ہندوستان اگر پوری دنیا میں مشہور ہے تو وہ اپنی سیکولرزم کے لیے مشہور ہے، ڈیموکریسی کے لیے مشہور ہے.
یہاں فریڈم آف اسپیچ کے لیے مشہور ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملک کو ان لائنز پہ چلائیں جس کے لیے یہ اس ملک پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. میاں صاحب اس پروگرام میں حصہ لینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اب عدل کا سورج چمکے گا سب خواب نکھر کے آئیں گے جس نے بھی جو حق چھینا ہے ہم چھین کے واپس لائیں گے عدل کا نعرہ